नोवेल अलकबूत किस्त नंबर 3। इंसान जब अपनी अना पर आता है तो वो नफा नुकसान नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा नुकसान ही उठाता है, सारे खसारे समेट लेता है। जरा नहीं पछताता, जरा नहीं घबराता, जरा नहीं डरता। और इस वक्त वो दोनों अपनी अपनी अना के हाथों कठपुतली बने हुए थे। वो दोनों सारे खसारे समेट लेना चाहते थे, पर क्या वाकई उनके हिस्से में सब खसारे आने वाले थे? स्याह बादलों से ढके आसमान ने पूरे समा को सुरमई सा कर दिया था। हवा के साथ बारिश की बौछार वक्फे वक्फे से पड़ती और रुक जाती। बस स्टॉप पर बस अपने वक्त पर कई बार रुकी और चली गई, पर दोनों वहीं बैठे रहे। मुझे तुमसे शादी करने में कोई मसला नहीं है। हाँ, पर तुम्हें मसला होगा, विलियम ने सादा से लहजे में कहा। फजर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। हवा चलने के बायस अब उसके कपड़े सूख चुके थे। चेहरे से चिपकी वो बालों की चंद लटें भी अब उड़ उड़ कर कभी आंखों को तो कभी गालों को छू रही थी। मुझे क्या मसला होगा? तुम मुस्लिम हो और मैं क्रिश्चियन। मुझे नहीं लगता हम इस मुल्क में मजहबी आज़ादी के बिना शादी कर पाएंगे। फजर खामोश रही। कह तो वो ठीक रहा था। वो अब सामने देखने लगी। उसके बस में होता तो वो फौरन ही शादी कर लेती। उससे फर्क नहीं पड़ता था विलियम कौन था। फिर वक्त वो उसके लिए एक जरिया था, एक हथियार अपनों से बदला लेने के लिए, और बस, इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक तरीका है। वो उसकी जाने मुड़ा। कथई आंखें फजर की आंखों से टकरा गईं। तमाम रंगों से वाकिफ विलियम जोसेफ इस पल समझ नहीं पाया कि फजर की आंखों का रंग क्या था। जैसे सारे रंग मिलाकर कोई एक रंग बना दिया गया हो, सारे जज्बे मिलाकर कोई एक तासुर बना दिया गया हो, जैसे सारे तारे तोड़कर उसकी आंखों में भर दिए गए हों, और जैसा सारा दर्द दहान कर दिया गया हो, जैसा सारे समंदर इन आंखों में जमा हो गए हों। कुछ ऐसे ही उसकी आंखें थीं। मैं मुस्लिम हो जाऊं या तुम क्रिश्चियन हो जाओ। आम सा जुमला था, आम सी बात। विलियम जोसेफ ने फजर महराज की आंखों की पुतलियों को फैलते देखा था, पर वो समझ न पाया था वो क्यों फैली थी, हैरत से या खौफ से। वो खामोशी रुख फेर गई। ये करने की फिल वक्त हिम्मत नहीं थी, यानी कुछ और हल निकालना था। फिर कुछ ख्याल आने पर वो दोबारा उसकी जाने मोड़ी। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आग सजाकर पूछा गया। क्या? विलियम ने कैप वाला सर ऊंचा किया। तुम मेरे लिए मुसलमान हो सकते हो? धड़कते दिल के साथ पूछा गया। वो उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो अच्छा क्रिश्चियन था, पर क्या फर्क पड़ता था अगर वो जरा सा ड्रामा कर लेता। उससे एक तीर से दो शिकार करने थे, और इससे बेहतर क्या मौका हो सकता था। वो कई सानियों से देखता रहा, खामोशी से, और फिर फोन निकालते बोला, ओके, आई विल। क्या शान बेजनियाजी थी, क्या फ्राख दिली थी। फजर तो हैरान रह गई। और फिर अगले लम्हे वो फोन पर कोई नंबर मिलाता उठकर चला गया। अब वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। फजर उससे देख रही थी। वो एक कम उम्र नौजवान था, उससे 2 साल ही बड़ा होगा। बैगी पैंट और भूरी ओवरसाइज्ड ऊनी गोल गले वाली शर्ट पहने वो अब हाथ उठाकर किसी से बात कर रहा था। उसका रंग अंग्रेजों जैसा सफ़ेद नहीं था, यानी हद से ज़्यादा सफ़ेद जो अजीब लगे। उसका रंग साफ साफ था, साफ शफाफ। वो सर पर कैप ओढ़े रखता था, और अभी तक ओढ़ रखी थी। पाँव बंद जूतों में कैद थे। वो लंबा था, दुबली पतली जसामत वाला लड़का, बिना किसी जिम मसल्स के था, पर वो कमज़ोर नहीं था। वो उसे यूं ही देखे गई, खाली खाली नजरों से, और फिर वो फ़ोन बंद करता वापस उसके पास आकर बैठ गया। जुनेद आ रहा है, वो हमारी मदद करेगा, तुम एक बार फिर सोच लो, वो हौले से बोला। अब के बाद चेहरे पर संजीदगी थी। फजर ने उससे नजरें हटाकर एक बार फिर रोड पर गुजरती गाड़ियों पर जमा दी। फजर ने जो सोच लिया सोच लिया। फजर महराज अपने फैसले नहीं बदला करती। लहजे में सख्ती थी, वो कुछ नहीं बोला। तो विलियम जोसेफ शादी कर रहा है, वाओ। वो फिर आ गई थी। वो उसके लहराते सिल्क के गाउन की आवाज़ सुन सकता था। वो उसकी दाईं जानिब खड़ी थी और झुककर उसके कान के करीब सरगोशी कर रही थी। तुम इतने कमज़ोर कब से हो गए विलियम कि बदले के लिए एक लड़की को इस्तेमाल करो? वो उससे गुस्सा दिला रही थी। विलियम के जबड़े भिज गए। जो यहाँ से, वो हौले से बुड़बुड़ाया, इतनी आहिस्तगी से कि पास बैठी फजर ना सुन सके। चेहरे की रंगत बदल गई, नकुश तन से गए। तुम बुज़दिल हो विलियम जोसेफ। वो अब हंसते हुए चली गई, जबकि विलियम ने बेसख्त पहलू बदला। आज रात 10 बजे उसकी फ्लाइट थी। उसे वापस जाना था, और जाने से पहले ये काम अब ज़रूरी सा लग रहा था। शायद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा एडवेंचर होने वाला था। दोनों खामोश बैठे अपनी अपनी सोचों में सरगर्दा थे, आने वाले वक्त का सोच रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी आकर मेन सड़क से थोड़ा साइड होकर रुकी। दरवाज़ा खोला और जुनैद बाहर निकला। ये वही लड़का था जो कल विलियम के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था।
وہ گاڑی سے باہر آیا اور پھر فجر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے دیکھ کر ولیم اٹھ کر اس کی جانب چلا گیا۔ پہلے پہل جنید کو لگا وہ ولیم مذاق کر رہا ہوگا، پر اس نے فجر کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو وہ ساکت ہوا۔ کیا تم سچ میں کرنا چاہتے ہو؟ جنید اب کنکھیوں سے فجر کو دیکھتے بولا۔ دونوں سوشل میڈیا پر ہی ملے تھے اور جنید ٹور گائیڈ کے طور پر ولیم کی مدد کر رہا تھا۔ وہ ولیم سے انسپائرڈ تھا اور اسے اچھا دوست بنانا چاہتا تھا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا تمہارے انکل وکیل ہیں تو تمہاری ہیلپ چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تمہیں پتہ نہیں ہے وہ لڑکا جو کل اس کے ساتھ تھا اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں انہیں جانتا ہوں، اگر اسے پتہ چل گیا تو، اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو۔ جنید پھنس گیا تھا۔ وہ مدد سے انکار نہیں کر سکتا تھا، پر معاملہ ایسا تھا کہ مدد کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ولیم زیر لب مسکرایا۔ میں ولیم ہوں اور میں خود کو جانتا ہوں، میں نے ہاں کر دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جبکہ جنید بار بار گردن موڑ کر بت بنی بیٹھی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان تھا اور ساتھ ہی ساتھ فجر پر حیران تھا جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ کیا واقعی وہ سنجیدہ تھی؟ اب بتاؤ، سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وہ قد میں جنید سے لمبا تھا۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے فجر کو کچھ اندازہ نہیں تھا۔ برو، تمہیں سب سے پہلے مسجد جانا ہے، ایک مسلمان ہونا ہے، پھر آگے کا پروسیجر ہوگا۔ وہ جلے کٹے سے لہجے میں بولا۔ اوکے، لیٹس گو۔ وہ لہراتا فجر کی جانب پلٹ گیا تاکہ اسے بلا لائے، جبکہ جنید وہیں کھڑا رہا۔ اسے یہ کام کرتے ڈر تو لگ رہا تھا، پر وہ ولیم کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جنید کے بار بار بلانے پر وہ پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے آیا تھا، پر جنید نہیں جانتا تھا اسے پاکستانی خوبصورتی اتنی بھا جائے گی کہ وہ ایسے ایڈونچر پر اتر آئے گا۔ اب وہ فجر کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اور پھر وہ دونوں جنید کو اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اور پھر اگلے ہی لمحے فجر پیچھے بیٹھی تھی جبکہ ولیم جنید کے ساتھ آگے بیٹھا تھا، اور جنید اب شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد کی جانب گاڑی لے جا رہا تھا۔ فجر نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ ارسل کا چمچماتا میسج اسکرین پر دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی کہ اب اس کے بنا موبائل فون بیکار لگ رہا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سے اٹھی اور آنکھیں پھر سے لبالب بھرنے لگیں۔ نہیں، بس اب اور نہیں۔ صبح والی تصدیق کیسے بھول سکتی تھی وہ؟ نظریں موبائل سے اٹھا کر گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا تو بارش ہلکی ہلکی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ شاید وہ دونوں فجر کی موجودگی میں خاموش تھے۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا، اسے گرمائش کا احساس ہوا اور جسم کو سکون ملا تو آنکھیں بند کر کے گاڑی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ارسل مسکراتا چہرہ ابھرا اور فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ آخر وہ شخص پیچھے کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ وہ رو دی، منہ پر ہاتھ رکھے، سسکیوں کو دباتے بے آواز، تاکہ آگے بیٹھے دونوں لڑکے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور تم انسان کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتے جو اپنی سسکیاں دباتے بے آواز رو دے۔ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی روتی رہی۔ آگے بیٹھے ولیم اور جنید جان گئے تھے۔ جنید نے ولیم کو اشارہ کیا جبکہ ولیم نے اسے خاموش رہنے کا جواب دیا۔ وہ چاہتا تھا فجر رو لے، اسی لیے اسے رونے دیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ اب ایک مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ سفید میرانوں والی مسجد خوبصورت سی، اس کا گنبد سبز تھا۔ مرکزی شاہراہ پر بنی یہ مسجد کافی بڑی تھی۔ عید نماز کے موقع پر سارا شہر یہیں اکٹھا ہوتا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رک گئی اور فجر جیسے ہوش میں آئی۔ فٹافٹ آنکھیں صاف کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ ولیم نے ایک نظر باہر دیکھا۔ آسمان اور بھی سیاہ بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور ٹھنڈی ہوا مزید تیز ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ اوپن کی اور اندر سے اپنی سیاہ جیکٹ نکالی۔ تم یہ پہن لو، باہر کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جیکٹ فجر کی جانب کی۔ وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیکٹ تھام لی، جبکہ جنید انہیں وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے انکل سے بات کرنی تھی۔ فجر کی طرف سے کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا ولی نہیں تھا، اور ایسے میں کورٹ میرج بیسٹ آپشن تھا۔ وہ اسی سلسلے میں بات کرنے گیا تھا اور آج یہ کام لازمی تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے چہرے پر اب پہلے والا جوش نہیں تھا۔ فجر کی حالت اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی اپنے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک کر رہے تھے؟ وسوسہ سر ابھارنے لگے تو اس کی انا نے سب کو کچل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا مسجد کے اسپیکر سے آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کی اذان تھی۔ ولیم ساکت ہوا۔ اس سے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو بے اختیاری مؤذن کے پیچھے زیر لب اذان کے الفاظ دہرانے لگی تھی، اور ایسا کرنا ہمارے خون میں شامل ہے، اس سے ولیم ناواقف تھا۔
دماغ جہاں بھی ہو، دھیان کہیں بھی ہو، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ زیر لب دہرانا جیسے فطرت میں شامل تھا۔ اذان مکمل ہو گئی، ولیم یوں ہی بیٹھا رہا ساکت سا۔ جنید واپس آیا، وہ اب فجر کو وہی انتظار کرنے کا کہہ کر ولیم کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی مسجد کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سکون سے اندر اترنے لگا۔ بائیں جانب ڈھیر سارے غسل خانے تھے جبکہ دائیں جانب نل لگے تھے۔ جنید خود تذبذب کا شکار تھا، وہ نہیں جانتا تھا ایسے صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے۔ سامنے ہی کھلا بڑا سا سرخ ٹائلوں والا صحن اور دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک جانب پودے لگے تھے۔ مسجد کافی رقبے پر پھیلی تھی اور اس کے مینار جس شان و شوقت سے کھڑے تھے ولیم مروم نظر آیا۔ کچھ دیر بعد لوگ مسجد میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ سب نمازی تھے، نماز پڑھنے آئے تھے۔ سردیوں میں یوں بھی دن ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو وقت کم ہی ہوتا ہے۔ وہ سب قطار میں لگے نل پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ پانی گرم آ رہا تھا، مسجد کا گیزر آن تھا۔ ولیم نے دیکھا بوڑھے بزرگوں کو، مردوں اور کم عمر لڑکوں کو دل جمی سے وضو کرتے۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ایک جیسا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ سب ویسا ہی تھا جیسے وہ ہر سنڈے چرچ جاتا تھا، باقاعدگی سے، دل سے۔ وہ خدا کا پیروکار تھا، لیکن یہاں کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں امام صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر جوتے اتارتے صحن کی جانب بڑھا جس کے دوسرے حصے پر مسجد کا اندرونی حصہ تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ولیم کو تھما دی۔ تمہاری وجہ سے مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ بیزار سا کہتا وضو کرنے نل کی جانب بڑھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے اٹھا۔ اس سے اونچی آواز میں دعا پڑھی۔ وہ عربی میں پڑھ رہا تھا، ولیم سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ غور سے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دعا پڑھتا اس کی جانب آیا، وہ فولڈ کیے کف سیدھے کر رہا تھا۔ تم روز نہیں کرتے عبادت؟ ولیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی قطعی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ نہیں، اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا، چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم کب کی تھی؟ جنید ٹھک کر رکا۔ شاید عید پر، گہری خفت نے آگھیرا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے یاد رہتا ہے؟ ولیم نے اشرفے سے پوچھا۔ یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو تم نے اب بھی کیا اور تم نے کچھ پڑھا، یہ تمہیں کیسے یاد رہتا ہے؟ وہ الجھی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ جنید ساکت ہوا۔ یہ تو وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے گھر میں شاید ہی کوئی شخص روز مسجد جاتا ہوگا۔ وہ خود عید نماز ہی پڑھتا تھا، پھر اس سے کیسے دعا یاد تھی؟ کیسے وہ وضو کا ایک بھی اسٹیپ نہیں بھولا تھا؟ کیسے اس نے وضو کے بعد بے ساختہ آسمان کو دیکھا تھا؟ کیسے اس کے لبوں نے اشہد ان کہا تھا؟ یہ گواہی تو بے ساختہ تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ سب ہمارے اندر ہے ہمیشہ سے ایسے ہی۔ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ولیم کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ الجھ چکا تھا۔ تم یہ سب امام سے پوچھنا، اب آؤ جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، وہ کہتا تیزی سے اندرونی حصے کی جانب بھاگا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر یہ تیزی کس کے لیے؟ نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ کیا چیز تھی جو اسے الجھا رہی تھی؟ ولیم خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے قطاریں کھڑی ہو چکی تھی۔ جنید جلدی جلدی سب سے آخری قطار میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ولیم ایک جانب۔ اس نے بیگ سے کیمرہ نکالا۔ وہ پہلی بار انسانوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ لوگ ابھی بھی آتے جا رہے تھے اور کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہ حصہ کافی پرسکون تھا۔ ولیم نے دیکھا وہ سب ایک ساتھ جھک رہے تھے، پھر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، پھر وہ جھکے اور سجدے میں چلے گئے۔ ہاں، یہ دلچسپ تھا۔ چرچ میں اسے یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، پھر کیمرہ واپس رکھ دیا۔ اب وہ چل پھر کر چاروں جانب سے مسجد کے اندرونی حصے کو وزٹ کر رہا تھا۔ اونچے اونچے ریکوں پر رکھے قرآن پاک اور دینی کتابیں۔ نمازی بہت زیادہ نہیں تھے، پر جو تھے انہوں نے سما باندھ دیا تھا۔ نماز پڑھ لی گئی، دعا ہو گئی، لوگ واپسی کے لیے پلٹ گئے اور کچھ قرآن پاک کونے خدروں میں بیٹھ گئے۔ قرآن پاک لیے کونوں خدروں میں بیٹھ گئے۔ آج کے دور میں اللہ والے کم تھے، پر جو تھے وہ اللہ والے ہی تھے۔ انہیں اللہ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا جنید اب ایک سفید کپڑوں والے ادھیڑ عمر آدمی کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے انگلی سے ولیم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آدمی امام مسجد تھا جس نے سفید ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ ولیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ جنید کے چہرے پر اب چمک تھی، جبکہ ولیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے اور آتے ہی امام نے ولیم کو گلے لگا لیا۔ ولیم دھک سے رہ گیا۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔
اس نے اپنی زندگی کے 24 سالوں کو یاد کیا. ہوش سنبھالنے سے اب تک اس نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا تھا. وہ یوں ہی کھڑا رہا. وہ دونوں ہاتھ پہلو میں تھے, بیگ کندھے پر. امام مسجد کے وجود سے اسے گرمائش پھوٹتی محسوس ہوئی. وہ پودوں کے احساسات تک کو ریکارڈ کرنے والا فی الوقت اپنے احساسات سے انجان تھا. امام مسجد ہولے سے اس سے الگ ہو گیا. پھر اس نے ولیم کا کندھا تھپتھپایا. شاباش. امام مسجد مسکرایا جبکہ ولیم نے آنکھیں پھیلا کر جنید کو دیکھا. یہ سب کیا تھا؟ جبکہ جنید نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے. میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے غسل کر لو. پتہ نہیں کیوں امام مسجد کے کندھے خوشی سے پھیلے ہوئے تھے. جنید نے انگلش میں فوراً ترجمہ کیا. ولیم نے سر اس بات میں ہلایا. پھر وہ اسے غسل کا طریقے کی ویڈیو دکھانے لگا. اس کے بعد ولیم نے غسل کیا اور اس نے ہیڈ فون اور کیپ اتار دی. اس کے بال گیلے تھے جسے امام مسجد نے اپنے کندھے سے سفید کپڑا اتار کر اسے صاف کرنے کو کہا. اس کے بعد اسے وضو کروایا گیا جیسے جنید کر رہا تھا. وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا. یہ دلچسپ تجربہ تھا. مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے. تمہارے سرکل میں کوئی دور دور تک مسلمان نہ ہو. اس کی سماج سے باپ کی آواز ٹکرائی. لیکن وہ رکا نہیں. غسل اور وضو کے بعد وہ اب تینوں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے. گرم پانی سے نہانے کے بعد اب گرم ہال میں بیٹھے ولیم کو ذرا بھی ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی. البتہ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا تھا اور بارش پھر سے برسنے لگی تھی. تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ امام مسجد نے ولیم سے براہ راست پوچھا. جنید کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے ولیم کو دیکھا جو اس کے ترجمے کا انتظار کر رہا تھا. جنید کے پوچھنے پر ولیم نے اسے سچ بتانے کا کہا, جسے امام مسجد نے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا. اس لڑکی کو بلا لاؤ. کچھ دیر بعد امام مسجد نے سر اٹھاتے جنید سے کہا. چہرے پر پہلی والی رمق نہیں تھی لیکن نرمی اب بھی ویسی ہی تھی. میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے وہ اس کی گواہی کے وقت موجود ہو. جی امام صاحب. جنید فوراً اور نرم قالین پر تیز تیز چلتا ہال کا دروازہ کھل کر باہر نکل گیا. جاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب رکھی چھتری لینا نہیں بھولا تھا. باہر تیزی سے بارش جاری تھی. آواز ایسی تھی جیسے جالا باری جاری ہو. وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر فجر کی جانب آتے تھوڑا جھک کر شیشے کو 2 انگلیوں سے بجایا. وہ جو سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی فوراً اٹھی. جنید کے اشارہ کرنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی. جنید نے چھتری اسے پکڑا دی. امام مسجد آپ کو بلا رہے ہیں. جنید نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کرتے ادب سے کہا اور فجر ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھی. جنید نے گاڑی لاک کی اور وہ دونوں اندر آ گئے. جنید بارش سے بچتے بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گیا تھا جبکہ مسجد کے سرخ صحن میں شفاف پانی کے درمیان ننگے پاؤں چلتے فجر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل آئے گا. کچھ دیر بعد وہ اندر ان تینوں سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی. ولیم کی دی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. اس نے ولیم کو دیکھا تو حیرانی ہوئی. اس کے سر پر کیپ نہیں تھی. اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں جیسا تھا, قطعی گہرا, بالکل درخت کی سوکھی لکڑی جیسا. اور اس کے بال گھنے تھے جو کچھ پیچھے سیٹ تھے, کچھ ماتھے پر گر رہے تھے. وہ بیگی پینٹ پر بالوں اور آنکھوں سے ہم رنگ موٹی اونی شرٹ پہنے ہوئے پالتی مارے بیٹھا تھا, بالکل ویسے ہی جیسے جنید بیٹھا تھا. چاروں جانب جلتے برقی کنکموں میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا. وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی. لمبی گردن, گلے میں ابھرتا ایڈم ایپل, کسی بھی قسم کی داڑھی سے صاف چہرہ, روشن پیچانی اور چمکتی آنکھیں. اس کی جا لائن بہت شارپ تھی, ناک اٹھی ہوئی اور ہاتھ تھوڑی میں پڑتا گڑھا. اس سے پہلی بار کسی لڑکی کی تھوڑی میں دیکھا تھا. وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا تو بھلا لگا, پر جو دل میں رہتے ہیں ان کے آگے سب ہیچ لگتا ہے. اب نظر اس کے ہاتھوں تک آئیں. رگیں تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی. لمبی انگلیوں والے صاف ہاتھ جو اس کی اوور سائز شرٹ میں آدھے چھپے ہوئے تھے. وہ فجر کو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانی سے آزاد لگا, کسی بھی قسم کے دباؤ سے, کسی بھی قسم کے منفی اثر سے. وہ آزاد تھا, وہ پریشان بھی نہیں تھا. وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اور تبھی فجر کی نظر اس کے سینے پر ٹنگی چھوٹی سی مشین پر پڑی. ولیم نے اس چھوٹی سی ریکارڈنگ مشین کو اپنی بائیں جانب دل کے مقام پر لگا رکھا تھا اور اس کی لمبی تار نیچے پہلو کے قریب رکھی ٹیپ ریکارڈر سے جڑی تھی. وہ یہ تجربہ پہلی بار خود پر کر رہا تھا. وہ اپنے ہی دل کی دھڑکن سننا چاہتا تھا. وہ اسے ریکارڈ کرنا چاہتا تھا اس سارے تجربے کے دوران. ہاں وہ عجیب ہی تھا. امام نے ایک لحظہ فجر کو دیکھا. میں شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کچھ ہو. وہ کچھ نہ بولی. ہال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے پلر میں سے ایک کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھی رہی.
अब्बा का ख्याल आया, दिल सुकड़ कर फैला, पर अगले ही पल अम्मा की बद्दुआएं याद आई तो नफरत की लहर पूरे जिस्म में फैल गई। इमाम मस्जिद अब बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था। विलियम ने एक नज़र उठाकर फजर को देखा। ब्यूटी इन वाइट उसकी जैकेट पहने हुई थी। वो उसके भरोसे यहाँ आई थी और अगली ही नज़र उसने पहलू में रखे अपने हाथों पर जमा ली। मैं गवाही देता हूँ, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। उसने विलियम को इमाम मस्जिद के पीछे अपने ब्रिटिश लहजे में दोहराते सुना और तभी बैग में फ़ोन रखा थरथराया। वो बंद ही नहीं हो रहा था। उसने बैग से निकाला तो अरसल लिखा चमक रहा था। फजर का दिल उछलकर हलक में आ गया। अरसल के नाम के साथ वो गुलाबी फूल भी था। उसके हाथ कपकपा गए। घबरा कर देखा तो चारों जानिब कोई नहीं था। सामने विलियम था जो शहादा पढ़ रहा था। सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। क्या वो उसका फ़ोन नज़रअंदाज कर सकती थी? कभी नहीं। कपकपाते हाथों से यस करते कान से लगाया, फजर, और फजर का दिल रुक गया। 2 दिन वो कितना तड़पी थी ये पुकार सुनने के लिए। इस पुकार पर उसकी दुनिया रुक जाती थी। पत्थर हुआ दिल धड़कने लगा। वजूद कपकपा उठा और आंखें भीगती चली गई। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन फजर की सारी समात फ़ोन की दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ पर जमी थी। फजर ने जान लिया था, हम किसी भी लव को फौरन अनलव नहीं कर सकते। ये इतना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि वो शख्स लव की वजह खुद ख़त्म न कर दे। और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आई एम सॉरी फजर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो बुरा लहजे में बोला। फजर ने बेसाख्ता विलियम को देखा। इमाम मस्जिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वो जुनैद की किसी बात पर मुस्कुराया। मेरे पास एक ऑप्शन है, हम साथ रह सकते हैं, वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, मैं तुम्हें खुश रखूंगा और बाबा को भी, बस तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वो पता नहीं किस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा था। फजर के अल्फाज गले में ही अटक गए। फजर, बस हमें हमेशा के लिए शादी छुपानी होगी। मैं बाबा को उनकी पसंद से शादी करके खुश कर दूंगा, यूं वो भी खुश, हम भी खुश। शायद उससे अपनी सारी कोशिश के बावजूद आखिरी हल यही मिला था। फजर के वजूद में किसी ने नेज़े घुसा दिए। तकलीफ सर से पांव तक गई। प्लीज़ कुछ तो बोलो, आवाज़ उभरी और फजर ने हौले से फ़ोन काट दिया। उसने नजरें उठाकर विलियम को देखना चाहा, पर सब धुंधला गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो रोना चाहती थी पर अभी नहीं। फिर उसने हथेली के पुश से आंखें रगड़ डाली। खूबसूरत आंखों का रो रो कर हशर नशर हो चुका था। कम, विलियम ने उसे हाथ के इशारे से उठकर करीब आने का कहा। वो रोबोट की तरह उठी और जाकर करीब बैठ गई। अरसल ने दिल की तकलीफ फिर से बढ़ा दी थी। वो उसके साथ शादी तो कर सकता था, पर अपना नहीं सकता था। वो जालिम था या कमज़र्फ, वो समझ नहीं पाई। बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? इमाम मस्जिद ने बराह रास्त पूछा। नहीं है, ठंडा ठाड़ लहजा। इमाम मस्जिद ने इस बात में सर हिला दिया। ये कहते उसका दिल ज़रा भी नहीं कांपा। तो तुम दोनों शादी करना चाहते हो? एक और सवाल आया। फजर ने विलियम को देखा, जो उसे ही देख रहा था। जुबान तो नहीं समझ आ रही थी, पर वो तासुरात से समझने की कोशिश कर रहा था। तुम चाहो तो मैं निकाह का एहतमाम करवा सकता हूँ, वो हौले से बोले। लड़की के घर वाले नहीं थे, वो उसके वली बनने को तैयार थे। हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर से सर हिलाया। जुनैद खामोश बैठा रहा। वो इमाम मस्जिद की मसलहत समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैं क्या आप लोगों को इजाब कबूल करवा सकता हूँ? जाने इमाम साहब खुद क्यों करवाना चाहते थे। वो सर झुकाए बैठी रही। फिर उसने इजाज़त दे दी। इमाम मस्जिद ने दूसरे इमाम को बुलाया, जो नौजवान था और इमाम मस्जिद की सोहबत में रहकर सीख रहा था। जुनैद और वो लड़का, अब 2 गवाह मौजूद थे। इमाम अब विलियम से उसके निकाह की बाबत पूछ रहे थे, जबकि फजर जिस्मानी तौर पर तो वह मौजूद थी, पर जहन अरसल की बातों में अटका था। उसने एक बार फिर गहरी चोट दी थी। उसने खामोशी से हामिद सर हिला दिया। इमाम अब विलियम की जानिब मुतवज्जे हुए। विलियम वली अहमद, क्या तुम्हें फजर महराज बिनते महराजुद्दीन अपने औक़द में कबूल है? विलियम को समझ नहीं आया। जुनैद ने तर्जुमा किया। फिर इमाम का लहजा और उनका अंदाज ऐसा था कि विलियम पल भर को साकित हुआ। उसे फजर को देखा। बाल अपोनी में बंधे हुए थे, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस फजर उसे जिंदा लाश लगी। वो उसे नहीं देख रही थी। फिर इमाम के दोबारा पूछने पर वो किसी ख्वाब से जागा। क्या वो सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था? फजर ने भीगी पलकें उठाकर विलियम को देखा, सुर्ख मतोरम जख्मी आंखें, और विलियम ने अपने सीने में दिल को रुकते और धड़कते पाया। वो ब्रेथ टेकन थी।
وہ اس کی سانسیں کنٹرول کر رہی تھی۔ قبول ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولیم نے فجر معراج کو قبول کر لیا تھا۔ بارش جس قدر ٹوٹ کر برسی تھی، سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اب کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ولیم کے لیے یہ احساس عجیب تھا، جبکہ فجر ابھی تک خود کو ارسل کی باتوں سے نہیں نکال پائی تھی۔ انکل کہہ رہے ہیں آج ہی سارا کام ہونا مشکل ہے اور کافی پیسے لگیں گے، جنید آہستگی سے بولا۔ وہ فجر کی موجودگی میں ویسے ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ میں پیسے دوں گا، بس کام آج ہو جائے۔ ولیم سامنے دیکھ رہا تھا، ناک کی عین سیدھ میں، کیونکہ وہ ہیولا اب فجر کے قریب پیچھے بیٹھا تھا۔ ہاں تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم کیوں نہیں دو گے؟ ہیولے نے سرگوشی کی، استہزائیہ سرگوشی۔ یہ میرے پیسے ہیں، میرے باپ کے نہیں۔ وہ غصہ سے پھنکارتا ہوا ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور پھر ساکت رہ گیا۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، فجر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ولیم کے اس طرح چلانے پر وہ دونوں چونک گئے۔ آئی ایم سوری۔ وہ خفت سے سرخ پڑا اور پھر اپنے ہی چہرے پر بے ساختہ ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی، پونڈز لیے گھومتا ہے، کیوں نہیں دے گا پیسے؟ جنید زیر لب بڑبڑایا، جبکہ ولیم نے سیٹ سے گردن ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو ولیم؟ وہ اب بائیں جانب کے شیشے سے لٹکی تھی، کسی بدروح کی طرح جو الٹی چل لیتی ہے، دیواروں پر لٹک جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی، بس چہرہ اندر تھا، جبکہ سفید سلک کا گاؤن ہوا میں لہراتا پچھلی سائڈ کی شیشے تک جا رہا تھا۔ وہ اگلی جانب کے شیشے سے جھانکتی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری موت ہے ولیم، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عجیب تھی، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے خلاف۔ وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی جب ولیم نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جما لیے اور وہ اسے غصے سے گھورتی غائب ہو گئی۔ کورٹ کی ابتدائی کاروائی کافی لمبی تھی۔ فجر کا شناختی کارڈ جبکہ ولیم کا پاسپورٹ لے لیا گیا تھا، ان کی تصویریں لی گئی تھیں اور فجر سے سب سے پہلے فری ول کا حلف نامہ سائن کروایا گیا تھا، جس میں چند باتیں واضح تھی۔ وہ اگر گھر چھوڑ رہی تھی تو اپنی مرضی سے۔ وہ اپنی مرضی سے ولیم سے شادی کر رہی تھی، کسی نے اسے کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بالغ تھی اور اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس نے اس پورے سلسلے میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا تھا، کوئی پیسہ، کوئی زیور، کچھ نہیں۔ ولیم کے مسلمان ہونے کے لیے ایک گواہ چاہیے تھا، جنید موجود تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے دونوں نے اپنی طرف کی کاروائی مکمل کی۔ کورٹ میرج نکاح نامہ اردو اور انگلش دونوں میں موجود تھے، جسے دونوں نے سائن کیا اور ان کے کاغذات کی ایک فائل بنا کر جنید کے انکل نے کورٹ میں پیش کی تھی۔ شام ڈھلی اور پھر رات ہو گئی۔ عدالت کی طرف سے منظوری آئی تو دونوں کا نکاح عدالت میں ہی پڑھایا گیا۔ ایسے کیسز عدالت میں روز آتے تھے، یہ ان کا روز کا کام تھا۔ البتہ ولیم نے اس سلسلے میں اچھی خاصی رقم دی تھی۔ وہ فارنر تھا اور اس سے پونڈز بٹورے گئے تھے۔ جب وہ دونوں نکاح نامے کی اپنی اپنی کاپی لے کر باہر نکلے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ فجر کے پاس اردو جبکہ ولیم کے پاس انگلش والا نکاح نامہ تھا۔ مبارک ہو بہت بہت ولیم، اب تم شادی شدہ ہو۔ جنید نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آج ایک ہی دن میں اسے دوسری بار گلے لگایا گیا تھا، جبکہ فجر کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انسان جذبات میں ہر قدم اٹھا لیتا ہے، اور جب جذبات کا طوفان گزرتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ لیکن فجر کو پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے کورٹ میرج کی تھی، بس تھوڑا خوف تھا تو ولیم کی طرف سے کہیں وہ اس کا دعوے دار نہ بن جائے۔ وہ ایک جانب کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر فون نکال لیا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا تھا، پر اس نے نہیں اٹھایا تھا، اور جیسے ہی اس نے فون نکالا ارسل کا نمبر جگمگ کرنے لگا۔ دل پر کسی نے برچھی پھیر دی۔ کیا اس کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سائن کرتے وقت دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ پانے کے لیے کھو رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ دیکھنے کی قسم اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت سے آزاد کر رہی تھی۔ وہ اسے سوچنے تک کہ سارے اختیارات گما رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دل کتنی بار رویا تھا، کتنی بار تڑپا تھا، پر یہ سب تو کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ یہ ٹھان چکی تھی۔ اور اب پھر سے وہ شخص اسے فون کر رہا تھا۔ شاید یہ آخری بار تھا جب فجر معراج اس شخص کی آواز سننے والی تھی جسے وہ اپنا مانتی تھی۔ اس شخص نے فجر معراج کو گنوا دیا تھا، یہ خبر بھی تو دینی تھی نا۔ فون کی اسکرین پر انگوٹھا پھیرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ جنید اور ولیم کچھ فاصلے پر کھڑے جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ولیم کو اس کی جیکٹ لوٹا چکی تھی جسے ولیم نے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ ہیلو فجر،
अरसल की बेचैन सी आवाज उभरी। उसका गला भारी था, शायद वो भी रोया होगा। फजर का दिल मुट्ठी में आया। जाने कितने पल खामोशी छाई रही। फजर ने आसपास के नजारों को धुंधलाते होते महसूस किया। बैग कंधे पर लटकाए और चादर को अच्छे से खुद पर लपेटे उससे अपना आप वहां खड़ा अजनबी लगा। ऐसे तो कभी ख्वाहिश नहीं की थी उसने। वो तो बहुत धूमधाम से अपनी मोहब्बत के संग जाना चाहती थी, डंके की चोट पर जब मोहब्बत ही धक्का दे जाए तो फिर कैसी शिकायत। उसने आंसुओं को अंदर पीते सर उठाकर आसमान को देखा। कुछ तो बोलो फजर, तुम्हारी खामोशी मुझे मार रही है। तो सुनिए अरसल बुरहान साहब, सुनिए। लहजा सद रखा गया था, आंखें जल रही थी, पर अब उसके सामने क्या रोना जो कुछ भी नहीं था। मैं फजर महराज, एक मिडिल क्लास लड़की जिसके ढेर सारे मसाइल थे। मुझे अपने मसाइल का सद्देबाब करना था, मुझे उनका हल निकालना था, पर मैंने फरार ढूंढ लिया, मैंने मोहब्बत कर ली। आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। जिस्म में कपकपाहट थी, होंठ खुश्क पड़ चुके थे। वो खुद पर इस्तेज़ा हंस रही थी। पता है मेरी जिंदगी अजाब थी, पर तुम आए, वो आपसे तुम पर आ गई। अरसल साकित हुआ। तुम हवा का ठंडा झोंका थे, पर मुझे नहीं पता ये हवा मुझे झुलसा कर रख देगी। वो हौले हौले बोल रही थी, सिसकियों का गला घोंटते। फजर, अरसल तुम मेरा सुकून थे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझे जिंदगी भर की तरफ दे जाओगे। अरसल तुम मेरा जुनून थे, पर मुझे नहीं पता था तुम मुझे सिसकता छोड़ जाओगे। अरसल तुम मेरा गुरूर थे, पर मुझे नहीं पता था तुम मुझे हमेशा के लिए तोड़ दोगे। तुम मेरा मान थे, पर मुझे नहीं पता था तुम आसमान से जमीन पर पटक दोगे। मैंने किसी को देखा तो सिर्फ तुम्हें, किसी को सोचा तो सिर्फ तुम्हें, किसी की ख्वाहिश की तो सिर्फ तुम्हारी, किसी का दिल तोड़ा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने फजर महराज को तुम्हारे नाम लिख दिया था अरसल। अरसल था तो फजर थी। दिल कटता गया, तकलीफ हद से सवा हुई, खून रिसने लगा, पर वो खड़ी रही। आसपास लगे स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में उसके आंसू वाज़े देखे जा सकते थे। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी, और तुम मेरे लिए अपने खानदान से नहीं लड़ पाए। वो अपना पांव छुड़ाता जा रहा था। फजर ने जब्त से आंखें मींच ली। तुम्हें मेरा ख्याल आया भी तो एक ऑप्शन के तौर पर, एक दूसरी औरत के तौर पर, जैसे छुपा कर रखा जाता। क्या तुम भूल गए थे कि फजर उजाला लाती है, उसे छुपाकर नहीं रखा जा सकता। वो खुद को जख्मी कर रही थी और जख्म नासूर बनने वाला था। फजर, आई एम सॉरी। जहां तुम पांव धरते वहां मैं अपना दिल रखने को तैयार थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं की थी, मैंने अपने अंदर तुम्हारा बुत सजा लिया था। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा मुकाम दिया था अरसल, तुम्हें रास नहीं आया। फिर इस बुत का टूटना तो लाजिम था ना। लहजे में फिर इस्तेहजा था। गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर निकाल रहे थे, उसे धक्के दे रहे थे, और वो खड़ा देख रहा था। मोहब्बत अपने मुकाम से गिरी और किरची किरची हो गई। अम्मा कहती हैं कि मर्द उस औरत का नहीं होता जो उसकी हो जाए, जो उसे मुफ्त में मिल जाए। फजर, ऐसे मत बोलो। मैंने अम्मा का यकीन नहीं किया अरसल, मैंने कितना गलत किया। मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। फजर की नजर उठी। सामने ही विलियम जुनैद के साथ खड़ा था। जुनैद अब उसे अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ा रहा था। विलियम ने फजर को देखते कलाई की जानिब इशारा किया और फिर हवा में दाहिने हाथ से उड़ता हुआ जहाज बनाया। उसकी फ्लाइट थी, उसे जाना था, पर क्या ऐसे ही? वो हाथ पे छाता लिए खड़ा था। फजर नहीं, मैं मिसेस फजर हूं अब। उसने गोया धमाका किया था। फिर आसमान की जानिब देखा। तेज हवा के साथ बारिश की फुहार पड़ती महसूस हुई, जैसे कुदरत ने गवाही दी हो कि वो अब मिसेस फजर थी। मुबारक हो अरसल बुरहान गर्देजी, तुमने मुझे खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। मैं अब शादीशुदा हूँ। मेरा ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अपने बाप की पसंद से शादी करके उन्हें खुश करो। मोहब्बत तुम्हारे नसीब में नहीं थी। आंसू हथेली से रगड़ डाले। जो दिल में था सब कह दिया। फोन टेक्स्ट से बंद कर दिया और फिर अरसल का नंबर डिलीट करके उसे ब्लॉक कर दिया। एक एक अमल उसे उतनी ही तकलीफ पहुंचा रहा था, पर उसे करना था। वो फोन को हाथ में थामे गुमसुम सी खड़ी रही। दिल खाली हो गया, सब खत्म हो गया, पर एक नए आगाज से वो नावाकिफ थी। विलियम चलता हुआ उसके करीब आया और छाता खोलकर उसके ऊपर कर दिया। वो उसे ही देख रहा था। फजर ने चौंक कर सर उठाया। सुर्ख मतोरम आंखें और भीगी पलकें, फड़फड़ाते लब, छाता पकड़े कैप ओढ़े कथई आंखों से उसे देखता विलियम और बरकी रोशनियों में चमकते बारिश के कतरे। क्लिक की आवाज उभरी। बारिश के कतरे हवा में ही ठहर गए और वो दोनों जुनैद के हाथ में पकड़े कैमरे में कैद होकर रह गए। ये तुम्हारे लिए। उसने एक से टेप रिकॉर्डर फजर की जाने बढ़ाई। फजर ने भवें सुकेड़ कर देखा, आंखों से ही पूछा, किस लिए?
میں نے سنا ہے شادی کے بعد ہسبینڈ اپنی وائف کو گفٹ دیتا ہے. مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں. ہاں پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے, میرے دل کے قریب, شاید تمہارے کام آ جائے. وہ ابھی بھی ٹیپ اس کی جانب کیے کھڑا تھا. فجر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی, پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ تھام لی. ولیم مسکرا دیا. تو اب تمہیں گھر نہیں جانا؟ وہ لمبا تھا, تھوڑا سر جھکائے کھڑا تھا. میں چلی جاؤں گی. کیوں, جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو. میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. وہ چمکتی آنکھوں سے آفر دے رہا تھا اور نظریں اس کی بھیگی لرزتی پلکوں پر جمی تھی جو رخساروں پر سایہ فگن تھی. اس کی ضرورت نہیں, روکھا سا جواب. لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے, ڈٹائی سے بار بار کہتا ولیم. فجر کے نقوش تن گئے, وہ اب سر پر سوار ہو رہا تھا. آئی ایم یور ہسبینڈ, یو شوڈ کنسیڈر مائی وشز. اس نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے, وہ تو بس اپنی خواہش رکھ رہا تھا. اور اب یہ زیادہ ہو رہا تھا. فجر نے گھور کر دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی, اور اس کے یوں دیکھنے پر ولیم سٹپٹا گیا. آئی جسٹ گوگل اٹ, گڑبڑا کر کہتے فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور صفائی, یعنی گوگل پر لکھا تھا کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. خاموشی چھا گئی. اس لڑکی سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں, بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آنا. جنید سے آگاہ کرتا اس کا کیمرہ لے کر چلا گیا. شاید وہ لوگ طے کر چکے تھے کہ فجر کو گھر چھوڑ کر انہیں دوبارہ کہاں ملنا تھا تاکہ ایئرپورٹ جایا جا سکے. لفظ بھابھی پر فجر کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلی, جبکہ ولیم نے اپنی امید ڈالنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا. وہ بادہ کہیں قریب کھڑی فجر ہی نہ دیکھ لے اور اسے یہیں پاکستان میں دفن ہونا پڑے. چلے, میں چلی جاؤں گی تو میرا پیچھا چھوڑ دو, وہ خوف زدہ سے لہجے میں بولی. آج کا دن کتنا لمبا ہو گیا تھا, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اور اب رات کا اندھیرا دل ہلا رہا تھا. میں نے تمہارے لیے اتنا سب کیا, کیا تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ فجر نے ہون بھیجے. دیکھو, بارش پھر سے شروع ہونے والی, مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے. وہ اس سے کہتا گاڑی کی جانب بڑھا اور فجر کو ناچار قدم بڑھانے پڑے. کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی کھلی چارہ پر آگے بڑھ رہی تھی. بارش بہت ہلکی تھی, لیکن گاڑی کے ونڈ اسکرین پر چلتا وائپر تیزی سے پانی صاف کر رہا تھا. وہ خاموش بیٹھی رہی. دماغ نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو آنے والے وقت کا سوچنے لگی. پہلو میں ہاتھ رکھے وہ کسی خاموش مورت کی طرح بیٹھی تھی. تو مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی تو وہ بول پڑا. تھینکس, ایک لفظی جواب. وہ مسکرا دیا. آج نہ جانے کتنی بار مسکرا لیا تھا نا, پاگل نہ ہو تو. اور کچھ کیا سننا چاہ رہا ہے وہ؟ کچھ نہیں. تمہارا نام خوبصورت ہے, میں نے گوگل کیا تھا, اس کا مطلب دیکھو اور مجھے پسند آ گیا. وہ ایکسٹروورٹ تو نہیں تھا, پھر بھی بولے جا رہا تھا. ویسا تمہارا نام فجر نہ ہوتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ دل جب سے ڈرائیونگ کرتا وہ بولتا گیا اور ایک نظر موبائل میں کھلے گوگل میپ پر ڈال لیتا. فجر نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا. بریتھ ٹیکن. ذرا سا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جس کا چہرہ پل کے 1000ویں حصے میں کان کی لو تک سرخ پڑا. کیا یوں کوئی منہ پھاڑ کر تعریف کرتا ہے؟ ویسے میری 10 بجے کی فلائٹ ہے, میں ایڈنبرگ واپس جا رہا ہوں. کبھی پلٹ کر مت آنا. صفاق لہجہ. گہری خاموشی چھا گئی. وہ کس حق سے اس سے یوں باتیں کر رہا تھا؟ اور لہراتے بالوں والا ہیولا اب پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا. بیک مرر سے نظر آتا اس کا وجود واضح تھا. وہ اس پر ہنسی تھی, قہقہ لگایا تھا. ہاں, میں کبھی نہیں آؤں گا. جو کام تھا وہ پورا ہو گیا. وہ بھی اسی لہجے میں بولا. کتھئی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی. کچھ دیر خاموشی چھائی رہی, پھر گاڑی جھٹکے سے رک گئی. فجر نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا. دائیں جانب ایک بیکری تھی اور کافی شاپ تھی. مجھے بھوک لگ رہی ہے, تم کچھ کھاؤ گی؟ وہ لہجہ سنجیدہ تھا. وہ اب خود پر ضبط کر رہا تھا, خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا. نہیں, میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. کچھ چاہیے تو بتا دو. ویسے بھی ولیم جوزف ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا, لیکن اس پر ایک ہی دن میں کافی پیسے لگا دیے تھے, کافی مہربانیاں کر دی تھی. فجر نے گہرا سانس لیا اور پھر ہولے سے بولی. کولڈ کافی. اتنی ٹھنڈ میں کولڈ کافی؟ آگ نکالے گی منہ سے, پھر کولڈ کافی کی ضرورت تو پڑے گی نا. وہ زیر لب بڑبڑاتا باہر نکل گیا. تقریباً 10 منٹ بعد واپس آتا دکھائی دیا. دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ تھامے اس کی جانب آ کر اشارہ کیا. فجر نے شیشہ نیچے کیا تو پہلے اسے پکڑایا اور پھر اپنی جانب آ کر دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا. وہ اپنے لیے بھی کولڈ کافی ہی لایا تھا. سینے میں جلتی آگ دونوں کو بجھانی تھی. کتنے کی ہے؟ وہ اس سے کافی کی قیمت پوچھ رہی تھی. ولیم کی بھویں سکڑ گئی. اس نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا.
तुम जानती हो आज मेरे दिन में कितने पैसे खर्च हुए हैं? क्या तुम सब अदा कर दोगी? हाँ, दे दूंगी। वैसे भी फजल महराज किसी का एहसान नहीं रखती, तड़क कर जवाब दिया गया था। वो अब कॉफी के मग में पाइप हिलाती उसे पिघलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम डाल दी गई थी। विलियम ने अपने दूसरे कह कह को दबाया। कब? जब होंगे। अंदाज बेनियाज था। वो महफूज हुआ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पैसे लेने तो मुझे वापस आना पड़ेगा। उससे बात करना अच्छा लग रहा था, वो बात बढ़ा रहा था। आ जाना और डिवोर्स भी दे जाना। पाए पिलाता विलियम का हाथ साकित हुआ। कह तो वो ठीक रही थी, ये शादी हमेशा थोड़ी रखनी थी, पर अभी तय नहीं हुआ था कि कब तक रखनी थी, फिर डिवोर्स का जिक्र क्यों? उससे बेचैनी से पहलू बदला। कॉफी का मग अपने और उसके दरमियान अच्छे से टिका कर रख दिया और फिर गाड़ी चला दी। वो रुख मोड़े खामोशी से कॉफी पी रही थी। अब तुम क्या करोगी? जिंदगी आगे बढ़ाऊंगी। कभी जरूरत पड़ी तो? नहीं पड़ेगी। मुझे बुला लेना, मैं शायद आ जाऊं। वैसे भी पैसे लेने आना ही था। गंदी नियत वाला फॉरनर। वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। फजर ने नहीं पूछा वो क्या करता था, वो पाकिस्तान क्यों आया था, वो पूरा अंग्रेज क्यों नहीं लगता था, सबसे बढ़कर एक बार कहने पर उसे शादी क्यों कर ली थी, कलमा क्यों पढ़ लिया था। उसे शायद दिलचस्पी ही नहीं थी। बस गाड़ी यहीं रोक दो। मरकजी सड़क से उतरकर गाड़ी अब गली के नौकर पर खड़ी थी। अरसर उसे यहीं उतारा करता था। ब्यूटी इनवाइट जा रही थी, वो फिर कभी नहीं मिलने वाले थे। ये मेरा कार्ड। विलियम ने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी जाने बढ़ाया। सफेद रंग का वो छोटा सा कार्ड जिस पर उसकी मुकम्मल तफसीलात थी और साथ में राब्ता नंबर। किस लिए? शायद कभी जरूरत पड़ जाए, शायद तुम कभी अपने हस्बैंड की याद आ जाए। संजीदा बात करते आखिर में लहजा शरारती हो गया। फजर ने जब से मुठियां भींची। शोहर के नाम पर उसे सिर्फ अरसल का ख्याल उभरता था। जवाब तकलीफ दे था। वो शख्स किस धड़ल्ले से उसकी तकलीफ बढ़ा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विलियम, पाकिस्तानी करोड़ों मर्दों को छोड़कर तुमसे शादी क्यों की मैंने? वो सर्द लहजे में बोली। आवाज ऊंची थी, चेहरा सुर्ख और आंखों में शोले भड़क रहे थे। वो सवालिया नजरों से उसे देखे गया। वैसे तो उसे फर्क नहीं पड़ता था, पर अब जानना चाहता था उससे विलियम को ही क्यों चुना। क्योंकि तुम 7 समंदर पार वापस चले जाओगे और दोबारा कभी मुझे तुम्हारी शक्ल न देखनी पड़ेगी। कितनी सफाकत से बोली। ब्यूटी इनवाइट अब ब्लैक विश लगने लगी थी। ये कोर्ट मैरिज सिर्फ ये समझौता था। मैंने शराइत नहीं रखी, उसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें शोहर कबूल कर चुकी हूँ। ये खेल आज का था और सिर्फ इस पेपर के लिए था। निकाहनामा जो एक तुम्हारे पास है और एक मेरे। ब्यूटी इनवाइट से ये सब बोलती बुरी लग रही थी और विलियम जबड़े भींचे उसे सुनता गया। उसने भी सिर्फ इस पेपर के लिए ये सब किया था। वो एक पेपर जो दोनों अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उससे भी तो किसी की छोड़ी हुई लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों मफाद परस्त थे, पर तवक्कुआत क्यों बढ़ रही थी? उसे तो ये तक भूल गया था कि उसने आज कलमा पढ़ा था। वो विलियम जोसेफ से विलियम वली अहमद बना था। ये सफर यहीं तक था। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाना चाहती थी, पर दरवाजा लॉक था। विलियम की दी वो टेप उसके बैग में थी, जिसमें उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो उस टेप को जाने कहाँ फेंकने वाली थी। मैं जानता हूँ ये सब यहीं तक था और मुझे भी इस कागजी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, पर हाँ, मेरा कार्ड रख लो। जब पैसे हो मुझे फोन कर लेना, मैं अकाउंट नंबर दूंगा, लौटा देना। हाँ, गहरी खफत ने घेरा। वो क्या समझ रही थी और क्या निकला था। झटके से मुड़ी और कार्ड झपट लिया, पर गोद में रखा बैग उसी लम्हे नीचे गिर गया। चीजें बिखर गईं। फटाफट झुककर एक हाथ से चीजें उठाई और फिर सर सीधा होकर गहरा सांस लिया। सीट से गर्दन टिकाकर आंखें बंद की। विलियम बैठा रहा। काफी देर कॉफी यूं ही रखी रही। आई एम सॉरी, हौले से बुड़बुड़ाई। आंखें बंद थी। वो यूं ही होन पीछे बैठा रहा। देखो, मैंने शादी सिर्फ अपने मफाद के लिए की है, अपनी इज्जत में। तुम चाहो तो अभी डिवोर्स दे सकते हो। मुझे इस शादी में दिलचस्पी नहीं। मुझे फरार का एक रास्ता चाहिए था ताकि मुझे किसी और को न चुनना पड़े। लहजा भुर्रा गया। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें कल किसी से मोहब्बत हो गई या तुम्हें दूसरी शादी करनी हुई, फिर क्या करोगी? उसकी बात में दम था। ऐसा कभी नहीं होगा। फजर एक ही गलती बार बार नहीं दोहराती। मैं हमेशा ऐसे ही रह लूंगी। मजबूत लहजे में जवाब दिया गया। विलियम ग्लास विंडो के उस पार जाने क्या खोज रहा था। पीछे बैठा हेवला जो खामोश था, अब फिर से हंसी की आवाज उभरी। आज वो खामोश थी, उन दोनों को सुन रही थी। मेरे पास तुम्हारा कार्ड है। जब मुझे खुला चाहिए होगा मैं कांटेक्ट कर लूंगी। और विलियम ने बटन दबाकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया।
وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں اب اسے یقین ہو گیا تھا فجر معراج نے یہ شادی اپنے مطلب کے لیے کی تھی۔ دل کو سکون سا ملا، یعنی وہ دونوں ایک ہی لکیر پر کھڑے تھے، ایک کونے پر وہ اور دوسرے پر فجر، درمیان میں 7 سمندر کا فاصلہ تھا۔ دونوں کو فرق نہیں پڑتا تھا دوسرا کہاں جانے والا تھا، کیا کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے گڈ لک۔ وہ سنجیدہ سا مسکرایا تو فجر کافی کا مگ واپس رکھتے گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی۔ کافی بچی ہوئی تھی، وہ دروازہ بند کر کے جا رہی تھی۔ خدا حافظ بھی نہیں کہا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ فجر معراج کی زندگی میں ولیم نامی یہ باب آج ہی کھلا اور آج ہی بند ہو گیا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تیزی سے گاڑی ریورس کی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ بارش برسنے سے کیچڑ ہو چکی تھی، گلی میں وہ بنا کسی احتیاط کے چلتی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ فجر معراج کی زندگی 3 دن کے اندر 360 ڈگری پر گھوم چکی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، مان ٹوٹا تھا، جان سے پیارے شخص نے ہاتھ چھڑا لیا تھا، اور تو اور ایک اجنبی شخص اس کے ساتھ جڑ چکا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ سارے خسارے سمیٹ لینے کے بعد وہ اب شکستہ سے اپنے گھر کے پرانے ٹوٹے پھوٹے لوہے کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ بند جوتے کیچڑ میں بھر چکے تھے، سفید کپڑے داغدار تھے اور اس کی روح بھی تو ایسے ہی داغدار تھی، گھائل تھی۔ اس نے گیٹ بجایا اور پھر بازو ڈھلکا کر کھڑی رہی۔ رم جم کرتی بارش اب مزید ہلکی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی دوسری جانب اماں کی چاپ ابھری۔ ابا تو اپنی کمزوری اور بیماری کے باعث مشکل سے ہی چل پاتا تھا، سارا دن بستر پر گزرتا۔ کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھول گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اماں نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فجر کی حالت نے انہیں لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کھڑی تو اپنے گھر کی دہلیز پر تھی، پر ذہنی طور پر جانے کہاں تھی۔ اب کیا کھڑی کھڑی جم گئی ہو؟ اماں نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا اور وہ کسی خواب سے جاگی۔ اماں اب دروازہ بند کر کے دوبارہ کنڈی لگا رہی تھی۔ گھر کے صحن میں مٹیالی سی روشنی تھی۔ گھر ویسا ہی تھا، اماں ویسی ہی تھی، پھر سب بدلا بدلا کیوں لگ رہا تھا؟ کہاں تھی اب تک؟ میں نے کہا تھا نا گھر جلدی واپس آنا۔ اماں میں اتنی ہمت پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی کہ اماں نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ سرسراتی ہوا سرگوشیاں کرتی گزر گئی۔ سارا دن بلقیس تیرا انتظار کر کر کے چلی گئی، تو نے میری ناک کٹوا دی فجر۔ اماں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ جو حملے کے لیے تیار نہیں تھی، توازن بگڑا اور نیچے جا گری، کوہنی چل گئی۔ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے وہ گیلے مٹی والے صحن میں دھڑام سے گری تھی۔ اگلے ہی پل اماں اس کے سر پر تھی۔ اماں نے اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکے سے اس کا منہ اوپر کیا، جبڑے دبوچ لیے۔ فجر کے سپاٹ چہرے پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا یہ تیرا آخری موقع ہے فجر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اماں کے جھریوں زدہ چہرے پر تیش ہی تیش تھا، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں جان تھی۔ وہ فجر کو گلا دبا کر مار سکتی تھی، پر اس کی سزا اس سے بڑی تھی جو انہوں نے سوچ لی تھی۔ تجھے اب وہ کرنا ہے جو میں کہوں گی، چل دفعہ ہو اندر۔ اماں نے زوردار جھٹکا دیا، فجر نے دان بھینچ لیے۔ وہ کچھ نہ بولی، اتنی سی مار تو اسے اکثر پڑتی رہتی تھی۔ اماں ہامتی اندر چلی گئی، جبکہ کئی لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر بیگ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گندے ہو چکے کپڑے ہاتھ سے صاف کیے، زبان بند تھی لیکن کندھے اکڑے ہوئے تھے۔ آخر کو جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اماں اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بیگ اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں آئی، شال اتار کر پھینک دی، کوہنی کو نہیں دیکھا۔ بیگ بیٹھ پر پھینک دیا، پاؤں جوتوں سے آزاد کیے اور پھر جھک کر بیٹھ کے نیچے سے ایک کارٹن نکالا۔ اماں اب اپنے کمرے میں غصے سے بولی گئی، تاریخ طے کر دی ہے میں نے، وہ لوگ اگلے جمعے کو آئیں گے اور اسے لے جائیں گے۔ وہ اونچا اونچا اسے ہی سنا رہی تھی، جبکہ فجر سپاٹ چہرہ لیے الماری سے ارسل کی دی ساری چیزیں نکال رہی تھی، کچھ کپڑے، کچھ جوتے، کچھ اور سامان جسے اب وہ کارٹن کے پاس پھینک رہی تھی۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، یوں جیسے بارش باہر نہیں اندر برستی رہی ہو، اور روپ ننگے سر ننگے پاؤں کسی پاگلوں کی طرح چیزیں پٹخ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر دوزانوں بیٹھی تھی اور ارسل سے جڑی ہر یاد، ہر چیز اس کارٹن میں ڈال رہی تھی۔ اماں اب خاموش تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دروازے پر نمودار ہوئی، کریم رنگ کے مرینا کا پرانا گرم سوٹ پہنے۔ اماں کی سامنے رنگت واضح تھی، جھریوں زدہ چہرے پر جلال تھا، اندر کو دستی آنکھیں جن میں سے ایک میں موتیا اتار آیا تھا، حد درجہ تیش تھا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں کاغذ تھا جسے اماں نے اس کے قریب آتے اس کے منہ پر مارا۔ اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے، آج سے تیرا باہر آنا جانا بند، بلقیس کو میں زبان دے چکی ہوں۔ فجر نے نہ اماں کو دیکھا اور نہ اس کاغذ کو جس پر دن تاریخ لکھی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اماں واپس پلٹ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں اماں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔
اس کی اتنی مجال؟ نکاح تو تجھے کرنا پڑے گا فجر، نہیں تو موت تیرا مقدر ہوگی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے اور موت بھی قبول کر لی میں نے، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بم گرایا گیا۔ اما ساکت رہ گئی، موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اما نے غور سے اسے دیکھا جو اپنی حواسوں میں نہیں تھی۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا۔ وجود ڈھیلا تھا، جسم یہاں تھا، دماغ کہیں اور روح وہ تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ہاتھ بڑھا کر ایک چیز اٹھاتی اور اپنے سامنے رکھے ڈبے میں ڈال دیتی، جیسے یوں ان چیزوں سے جڑی یاد کو دفنا رہی ہو۔ ہونٹ نیلے تھے، ہاتھ پاؤں بھی، چہرہ سفید تھا لٹھے کی مانند، اور سفید کپڑے سہے میں گرنے کے باعث مزید گندے ہو چکے تھے۔ وہ اس پل اماں کو زندہ لاش لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو فجر؟ اماں نے سینے پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ فجر سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا، اس جیسا انا پرست شاید ہی کوئی ہو۔ بکواس نہیں ہے اماں، وہ ہولے سے بولی اور پھر گھٹنوں کے بل اونچا ہوتے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے بیگ اٹھا لیا، اس کی زپ کھولی اور اندر سے کاغذ نکالا۔ یہ صرف کاغذ نہیں، نکاح نامہ تھا۔ یہ دیکھ، یہ میرا نکاح نامہ ہے۔ اماں کے قدم لڑکھڑا گئے، منہ حیرت سے کھل گیا، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ وہ فجر کو بے یقینی سے تکتی رہی۔ لے نا اماں، پکڑ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ فجر اب شادی شدہ ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا، اپنا مذاق، اماں کا مذاق، سب کا مذاق۔ اماں نے مشکل سے قدم اٹھایا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ دل جیسے ہزار کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ جا ابا کو دکھا دے اور اس سے بتا دے میں نے وہی کیا ہے جو اورنگزیب کی بیٹی نے کیا تھا۔ وہ کتنی پرسکون تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر واپس بیٹھ گئی۔ اس بار اپنے بیگ سے وہ ٹیپ جو ولیم نے دی تھی نکالی اور ڈبے میں پھینک دی۔ اماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا، جانا پہچانا لگا۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلی تاکہ ابا کو دکھا سکے۔ اماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ فجر کے ابا، یہ دیکھیے کیا ہے۔ آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، دل لرز رہا تھا، انہونی کا خوف۔ یہ نکاح نامہ ہے ابا، میں نے شادی کر لی، وہ زور سے بولی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر مسکان تھی، کمینی سی مسکان، زخمی سی مسکان۔ پتہ ہے میں نے شادی کس سے کی ہے؟ وہ ابا تک اپنی آواز پہنچا رہی تھی۔ ابا کی کوئی آواز نہ ابھری۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح نامہ کھولا۔ ابا، میں نے ایک انگریز سے شادی کر لی، کورٹ میرج کا پتہ ہے نا تجھے؟ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی، ٹھنڈی زمین پر گوٹھڑے موڑے۔ اس پل اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ باہر صحن میں اندھیرا جیسے گہرا ہو گیا، سیاہ پر پھیلائے بدقسمتی وارد ہونے لگی۔ ہاں، وہ نکاح نامہ ہی تھا۔ ابا نے اپنے سینے میں چبھن سی محسوس کی، انہونی کا احساس ہوا، اور اگلے ہی پل جب ابا نے دلہے کا خانہ دیکھا تو نکاح نامہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ولیم جوزف کا نام واضح لکھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ابا واپس گر گیا، جبکہ اماں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ فجر کی ماں! ابا نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا اور اماں کے وجود میں جیسے ہلچل ہوئی۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ فٹافٹ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گھس گئی۔ سان گزر گیا تھا اور وہ لکیر مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے نکاح نامہ کو انگیٹھی میں رکھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ماچس اٹھائی۔ پھر ماچس اٹھا کر تیلی نکالی۔ وہ اب تیلی جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھی کہ فجر کی اس غلطی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے، کسی کو پتہ لگنے سے پہلے۔ ابا، اورنگزیب کی بیٹی مر گئی تھی نا، دیکھ میں زندہ ہوں، وہ پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ تیلی جلی اور نکاح نامے کو آگ نے پکڑ لیا۔ اماں کے اندر تیش اٹھا اور انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑکیں، اور پھر لکڑی کا روٹیوں والا بیلن نظر آ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بیلن اٹھاتی فجر کی کمرے کی جانے بڑھی۔ میں تو زندہ ہوں، پر سب ختم ہو گیا ابا، میں بھی ہار گئی، تو بھی ہار گیا، اماں بھی ہار گئی، سب ہار گئے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اماں کسی پاگل جنونی کی طرح اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ تجھے لگتا ہے تو جیت گئی؟ تجھے لگتا ہے تو جیت جائے گی؟ اماں نے پوری دقت سے بیلن اس کے کندھے پر مارا۔ فجر کی کرہ ابھری، پر وہ ہلی نہیں، زبان دانتوں تلی دبا لی۔ ہاں، شاید ہی جسمانی تکلیفیں اندرونی تکلیف کو کم کر پاتی۔ اماں کو روکا نہیں۔ کیوں کیا تو نے ایسا فجر، کیوں کیا؟ اماں نے ایک اور کاری وار کیا۔ وہ تکلیف سے جھک گئی پر بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے ارسل کا مسکراتا چہرہ ابھرا۔ وہ اس کے سامنے انگوٹھی رکھ رہا تھا۔ یہ سب کرنے سے پہلے تو مر جاتی فجر۔ اماں نے تیسرا وار کیا۔ ارسل اب اپنے ماں باپ کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ تو کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی فجر، تو آج واپس ہی نہ آتی۔ کمر پر لگنے والا بیلن زوردار تھا۔ ضبط کے مارے فجر کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں بھرنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ فجر، اللہ نے تجھے غرق کیوں نہیں کیا؟ تو مر جاتی فجر، تو مر جاتی۔ اماں اسے مارے جا رہی تھی۔ بیلن کہاں لگ رہا تھا، اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اماں کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
फजर ने जो कदम उठाया था वो सजाए मौत की हकदार थी। उससे मुठियां भींच ली, दांतों तले दबी जबान जख्मी हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। वो पाँव छुड़ाता जा रहा था। बोल, तूने क्यों क्यों किया? बोल बोल फजर। अम्मा चाहती थी वो बोले। वो मार मार कर थक गई थी, पर फजर ढीठ बनी बैठी रही। अम्मा। दिल दर्द से फटने को था। उसकी पुकार में इतनी तकलीफ थी कि अम्मा ने एक पल को महसूस की, फिर रुकी नहीं। बाहर ठठरती रात ने महसूस की और रात बेजुबान सी रो दी। अम्मा, अरसल ने छोड़ दिया। सीना अब जमीन पर टिके घुटनों से जा लगा। दर्द ही दर्द था, आहू बका थे। उसे ठुकरा दिया गया था। और इंसान सब बर्दाश्त कर लेता है, अपना रद्द होना नहीं, अपना ठुकराया जाना नहीं। इसलिए तकलीफ हाथ से सवा थी। मैंने तो बस मोहब्बत की थी, गुनाह तो नहीं किया था। तूने मुझे बद्दुआएं दी। उसने हाथ छुड़ा लिया। अम्मा, मैंने उसको आजाद कर दिया। आवाज आहिस्ता हो गई, पर अम्मा न रुकी। उसे लग रहा था फजर की कोई हड्डी टूटे न टूटे, पर उसका अपना हाथ टूट जाएगा। अरसल। वो हलक के बल चिल्लाई। गर्दन की नसें उभर गई, जब्त टूट गया, तकलीफ बह निकली। आखिरी बार उसका नाम लिया गया, आखिरी बार उसे पुकारा गया, और अम्मा ने बेलन पूरी कुव्वत से गर्दन के निचले हिस्से पर दे मारा। इंसान कभी न रोने के लिए एक बार जरूर रोता है, और ये आंसू वो आखिरी आंसू थे जो वो बहा रही थी। उससे दस्तबरदार हो चुकी थी, मुआफ नहीं किया था। उसका दिया जख्म नासूर बनता जा रहा था, और तब तक रहता जब तक वो उसे माफ ना कर देती। और बीच रास्तों में छोड़ने वालों को माफी नहीं मिलती। जिसने छोड़ा हो वो सुकून से नहीं जी पाता, और जिससे छोड़ा जाए उसका मुकद्दर तो बिस्तर अपना ही होता है। बेलन छूट कर गिर गया। अम्मा हामते हुए हट गई। आज सारा गुस्सा निकाल लिया था, सारी वहशत अम्मा ने उसके वजूद पर उतारी थी। आवाजें यकीनन मोहल्ले वालों ने सुनी होंगी, पर जो होना था वो हो चुका था। अम्मा कमरे की दहलीज में बैठी रो रही थी। फजर ने उन्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। बिल्किस को दी गई जुबान एक बार फिर टूट गई थी। जबकि दूसरे कमरे में बिस्तर पर पड़ा अब्बा का वजूद कपकपा रहा था। वो सीने पर हाथ रखकर बोलने की कोशिश में था, पर अल्फाज हलक में ही फंस गए। आंखें उबाल आई। अब्बा के सिरहाने खड़ी मीनार हंस रही थी, अब्बा पर कहके लगा रही थी। तू हार गया अब्बा, तू हार गया। वो अब्बा का मजाक उड़ा रही थी। अब्बा ने मुंह खुलकर सांस लेना चाहा, पर नहीं आया। अब्बा ने चारों तरफ गहरा अंधेरा छाता महसूस किया। वजूद को एक आखिरी झटका लगा और फिर साकित हो गया। फटी फटी आंखों में यकीनी रकम रह गई। अम्मा कमरे की दहलीज पर सर पकड़े बैठी रो रही थी, जबकि जमीन पर पड़ा फजर का वजूद अब साकित था। कभी कभी कयामत खामोशी से आती है और गुजर जाती है, किसी को एहसास तक नहीं होता। महराजुद्दीन के घर में भी ऐसी एक कयामत आकर गुजर चुकी थी, और किसी को जैसे खबर तक न हुई थी।